بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کسی وجہ سے اپنے سسر سے ناراض رہتا تھا۔ جب وہ کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی پر پابندی لگا دی اور کہا کہ اگر تم میری غیر موجودگی میں اپنے باپ کے گھر گئی تو میری طرف سے تجھے 3 طلاق ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ بیوی سختی سے شوہر کی ہدایات پر عمل کرتی رہی۔ اسی اثناء میں اس کا باپ شدید بیمار ہو گیا۔ گھر والوں نے اسے اطلاع دی مگر وہ شوہر کے حکم سے مجبور تھی، یہاں تک کہ اس کے باپ کا آخری وقت آ گیا۔ ماں نے پیغام بھیجا، بھائیوں نے اصرار کیا، لیکن وہ اپنے مکان کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلی۔ پھر کچھ دن بعد اسے اطلاع ملی کہ اس کا باپ دنیا سے گزر گیا ہے۔ اس نے یہ صدمہ برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال ایک کمزور دل عورت تھی، جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور باپ کی میت کا آخری دیدار کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ دفن میں شرکت کی اور پھر فوراً ہی واپس آ گئی۔ 3-4 ماہ کے بعد جب اس کا شوہر لوٹ آیا تو اسے سسر کے انتقال کی خبر ملی۔ پہلے اس نے بیوی سے معلوم کیا تو اس نے سچائی کے ساتھ اقرار کیا کہ صرف دفن کی رسم میں شریک ہونے کے لیے باپ کے گھر گئی تھی۔ شوہر ایک عقل مند شخص تھا، اس نے بیوی کے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کہ سنگین حالات میں بھی اس نے حکم کی پابندی کی، لیکن باپ کے انتقال کے صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ یہ ایک اضطراری فعل تھا، نظر انداز کیا جا سکتا تھا، مگر شوہر کی شرط کے مطابق طلاق ہو چکی تھی۔ شوہر کو اس واقعے کا بے حد افسوس تھا۔ دراصل یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس کے شہر سے باہر جاتے ہی حادثاتی طور پر اس کے سسر کا انتقال ہو جائے گا۔ مجبوراً شوہر نے بیوی کو گھر سے رخصت کر دیا اور اس وقت کے تمام علماء کرام سے اس معاملے میں رجوع کیا۔ ہر امام کا ایک ہی جواب تھا کہ طلاق ہو چکی ہے۔ شرط کے ٹوٹتے ہی طلاق واقع ہو جانا ایک فطری عمل تھا۔ وہ بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور شریعت اسے ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ایک عجیب کشمکش تھی، بظاہر اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک دن کسی نے اسے رائے دی کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی مشکل بیان کرے۔ شوہر کو یہاں بھی اپنے حق میں فیصلے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ امام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تھوڑی خاموشی کے بعد امام صاحب نے فرمایا، طلاق واقع نہیں ہوئی، وہ اب بھی تمہاری بیوی ہے، تم کسی کفارہ کے بغیر اس سے ازدواجی تعلق قائم رکھ سکتے ہو۔ یہ سننے کے بعد اس کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ وہ امام رحمت اللہ علیہ کے علم و فضل کی تعریف کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ پھر چند ہی دنوں میں یہ بات زبان پر عام ہو گئی کہ جس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں سارے علماء کرام ناکام رہے، اسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے آسانی سے حل کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ امام رحمت اللہ علیہ اپنے قیاس کی بنیاد پر غلط فیصلے دیتے ہیں۔ جب بعض علماء نے حضرت امام ابو حنیفہ سے وضاحت طلب کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے انتہائی عجز و انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، موت کے بعد انسان کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دولت اور جائیداد پر بھی اس کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ جب وہ عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے باپ کے گھر گئی تو حقیقت میں وہ مکان اس کے باپ کی ملکیت نہیں رہا تھا۔ انتقال کے بعد وہ خود ہی وراثت میں ایک قانونی حصہ دار تھی، لہٰذا اس نے باپ کے مکان میں نہیں بلکہ اپنے ہی مکان میں قدم رکھا۔ اس طرح عورت کے فعل پر شوہر کی عائد کردہ شرائط کا اطلاق نہیں ہوگا اور نکاح ہر صورت میں برقرار رہے گا۔ یہ نکتہ سن کر تمام علماء حیران رہ گئے اور بعض کی زبان سے نکلا، واللہ اس میدان میں کوئی شخص امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔